بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وبعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اذکار میں الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ پوری سیکھ لی، اس کے معنی سیکھے اور کس تصور کے ساتھ ہم لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اس کا بھی الحمدللہ ہمارے سامنے تذکرہ آیا۔ اب انشاءاللہ اور مزید نماز میں اور جو اذکار ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے، تاکہ پوری نماز دھیان کے ساتھ، خشوع اور استحضار کے ساتھ ہم لوگ کیسے ادا کر سکیں، تاکہ نماز کے جو فوائد ہیں وہ پورے ہم کو حاصل ہو سکیں۔ تو اب دیکھیے، اس کے علاوہ رکوع میں ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں۔ رکوع کی جو تسبیح ہے اس میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور جس جگہ پر جس پوزیشن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ جو تسبیح رکوع میں پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم، سبحان کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ تسبیح میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ بہت مرتبہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحان کا مطلب پاک ہے۔ کون پاک ہے؟ ربی، یعنی میرا رب، ربی میرا رب، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور وہ کیسا ہے میرا رب؟ العظیم، یعنی عظمت والا۔ ربی العظیم کا مطلب میرا عظمت والا رب، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے مرتبے والا رب۔ وہ کیسا ہے؟ وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے اللہ کی ذات، یعنی میرا رب پاک ہے۔ اور یہ ہم لوگ جھک کر جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ڈیفیکٹ سے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ تو ہم لوگ رکوع میں پڑھتے ہیں، تو اس دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، بعض لوگ اس کے ساتھ بعض روایتوں کے مطابق وَبِحَمْدِهِ بھی آیا لاسٹ میں، سبحان رب العظیم وَبِحَمْدِهِ، تو وَبِحَمْدِهِ اگر پڑھتے ہیں لاسٹ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے سارا شکر۔ ہم کے دو معنی آتے ہیں، تعریف اور شکر، یہ دونوں معنی اس میں ہیں۔ بہت آسان ہے، اس کو بھی پڑھتے وقت تصور کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ نماز میں بہت زیادہ ہم کو دھیان پیدا کرنے کے لیے مدد مل سکتی ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ تسبیح، سجدے کی تسبیح بھی قریب دونوں ایک جیسی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس کے ساتھ سیکھ لیں گے اس ویڈیو میں۔ اس میں کیا ہے دیکھیے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ کون پاک ہے؟ وہی الفاظ جو اوپر آئے تھے، ربی میرا رب، ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب، ربنا ہمارا رب، تو ربی کا مطلب میرا رب۔ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ کون؟ کیسا رب میرا؟ الاعلی، اعلی کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند، سب سے اعلی، سب سے بلند تر جو ذات ہو سکتی ہے وہ، یعنی میرا بلندیوں والا رب۔ اگر ہم لوگ اس کا کوئی بہت بلندیوں والا، بڑی بلندیوں والا رب، میرا رب کیسا ہے؟ بڑی بلندیوں والا ہے، اور وہ کیسا ہے؟ بلندیوں پر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے وہ پاک ہے۔ ہم لوگ سجدے میں جا کر یہ تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور تھوڑا سا جھکتے ہیں ہم لوگ رکوع میں، لیکن سجدے میں جانے کے بعد آخری درجہ جو عاجزی کا اور مسکنت کا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا جو تصور ہو سکتا ہے، وہ آخری درجے کا تصور انسان سجدے میں جا کر اس کو ادا کرتا ہے کہ اللہ میں بالکل اپنے آپ کو، یعنی پورے طور پر آخری درجے میں اللہ تیرے سامنے جھکاتا ہوں، پھر اس سے زیادہ جھکنے کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ، یعنی اپنی عاجزی کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی کے تصور کے ساتھ ان کلمات کو 3 مرتبہ ہم لوگ پڑھے تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا اندر نماز میں ہمیں اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، چونکہ نماز میں اللہ کا طرف، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ درجہ حاصل نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ آج سے نماز میں اس کی مشق کریں گے۔
اللہ تعالیٰ میں صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔